اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم اجعلنی فی محبا لعولیائک ومعادیک لعدائک مستنن بسنت خاتم انبیائک یاسم قلوب النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ میں مولانا سید لقمان حیدر علی نگر ٹی وی کے ذریعے سے آپ سے پھر ایک مرتبہ مخاطب ہو رہا ہوں۔ آج 25ویں ماہ رمضان المبارک کی دعا لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ جس میں جو ہے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ میں، اس دن میں مجھے اپنے دوستوں کا دوست قرار دے، اور اس مہینے میں، اس دن میں مجھے اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے۔ مستنن بسنت خاتم انبیائک، اور خاتم النبیین کی سنت کا پیروکار بنا۔ یا عاصم قلوب النبیین، اے انبیاؤں کے دلوں کو معصوم بنانے والے۔ ناظرین محترم، آج کے دن جو خاص طور سے دعا کی جا رہی ہے وہ ہے خدا کی محبت۔ اس کائنات میں سب سے عظیم اگر کسی کی محبت ہے تو وہ پروردگار عالم کی محبت ہے۔ اس محبت کے مقابل میں نہ عزیز و اقارب کی محبت، نہ دوست احباب کی محبت، حتیٰ کہ بھائی بہن ماں باپ کی محبت بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری محبت زینہ ہے خدا کی محبت تک پہنچنے کا۔ مگر ناظرین محترم، میں اس چیز کی اور وضاحت کر دوں آپ کے سامنے کہ بغیر ان رشتوں کو پہچانے ہوئے ہم خدا کی محبت تک نہیں پہنچ سکتے۔ پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، مگر جب تک ہم اپنی ماں کی محبت کو نہیں سمجھیں گے تو خدا کی محبت کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ ہمیں کائنات میں سب سے عظیم محبت اگر کوئی ہے تو وہ خدا کی محبت ہے، اور خدا کی محبت کو ہم حاصل کرنا ہم کو چاہیے، چاہے جس طریقے سے۔ اسی لیے آج کی اس دعا میں خاص طور سے دعا کی جا رہی ہے پروردگار ہم کو اپنے محبوں کا، اپنے دوستوں کا دوست قرار دے، اور اپنی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دے، تاکہ ہم تیری محبت کو حاصل کر سکیں۔ خدا کی محبت اس کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہم زبان سے اللہ اللہ کہتے رہیں اور کہیں کہ سب سے زیادہ ہم جو ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، اور ہم کو خدا کا فرما بردار، اس کے احکام الہی کا پابند اور قرآن کا پابند ہونا چاہیے۔ جیسا قرآن کی آیتوں نے کہہ دیا اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو۔ رسول کی اتباع جو ہے اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اگر ہم رسول کی پیروی نہیں کرتے، رسول کی اتباع نہیں کرتے اور اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے ہمارا۔ در حقیقت ہم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم سچے بندے ہیں اور اللہ کے سچے محب ہیں تو رسول کی پیروی کرنا چاہیے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی کرنا چاہیے، ان کی اطاعت کرنا چاہیے۔ جیسے قرآن نے ایک دوسری جگہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحبان امر کی۔ یہ رسول اور آل رسول کی اطاعت جو ہے زینہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی محبت ثابت کرنے کا۔ پھر ناظرین، محبت کا موجب جو ہے 3 چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو حاصل کریں یا کسی کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کریں تو اس کا موجب مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیز ہے۔ پہلی چیز حسن اخلاق۔ اگر ہمارے پاس اخلاق اچھا نہیں ہے تو ہم کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات نے ایک دوسری جگہ اسی اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے تو پردیس میں بھی رہتے ہوئے وہ اس کا وطن ہے،
اور کسی کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو اپنے وطن میں بھی رہتے ہوئے وہ پردیسی ہے، کیونکہ بہت سارے افراد بد اخلاق سے انسان سے کنارہ کشی اختیار کرتے اپنے دامن کو بچاتے ہیں اور دوری اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے منہ لگنے کی ضرورت کیا ہے، یہ بد اخلاق ہے، اور دامن بچا کر کے چلے جاتے ہیں۔ بد اخلاق شخص سے ہر شریف انسان جو ہے بچتا ہے۔ پھر اس کے بعد حسن رفاقت، اچھی دوستی، اچھے دوست یار، اچھے صحبت، یہ بھی جو ہے لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اور تیسری چیز انکساری، انسان کو چاہیے کہ منکسر المزاج بنے۔ انکساری جب تک ذہن میں نہیں ہے کہ ہم کسی سے جھک کر کے ملیں، اخلاق سے ملیں، اپنے آپ کو چھوٹا دکھائیں، جب ہم اپنے آپ میں تکبر پیدا کر لیں گے تو یہ دوسروں کے دلوں سے ہمارے لیے محبت دور ہو جائے گی اور نفرت میں بدل جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جو درخت پھلدار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکے ہوتے ہیں، اور جو پھلدار نہیں ہوتے ہیں وہ تنے ہوتے ہیں۔ انکساری اور اخلاق مندی کا مظاہرہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمتر ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس پھلدار درخت کی طریقے سے ہیں جو جھکے ہوئے ہیں، اور انسان کو فائدہ پھلدار درخت پہنچاتے ہیں، بغیر پھل والے درخت جو ہے انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ محبت کی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر رشتے میں ضروری ہے۔ چھٹے امام نے غالباً ارشاد فرمایا ہے کہ رشتہ جو ہے احساس کا ہوتا ہے، خون کا نہیں۔ جب تک کہ انسان کے اندر احساس باقی ہے، رشتہ باقی ہے۔ جب احساس ختم ہو جائے گا تو پھر لاکھ خون کا رشتہ ہو، وہ خون کا رشتہ کام نہیں آئے گا۔ آپ نے مظاہرہ کیا ہوگا دنیا میں کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بیٹا ماں باپ کو اذیت پہنچا رہا ہے، بھائی بہن کو اذیت پہنچا رہا ہے، بہن بھائی کو اذیت پہنچا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ احساس ختم ہو چکا ہے۔ احساس زندہ رہنا چاہیے، حساسیت زندہ رہنا چاہیے، نفس زندہ رہنا چاہیے۔ ناظرین، وقت نہیں ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس محبت کے ذیل میں قرآن مجید کی روح سے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں کہ جس کو جو ہے قرآن نے اپنی محبت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ گویا کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ ہم کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا اللہ سے محبت کرتی ہے اور سب دعویٰ کر رہی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ تو اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، جو کسی کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، جو کسی کی ضرورت پہ کام آتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، چاہے وہ جو اللہ کے لیے نیکی ہو یا بندوں کے حق میں نیکی ہو، جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر قرآن کی آیت آگے کہہ رہی ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ جو ہے توبہ کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے کہ جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جو ہے استغفار کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم کو بھی توبہ کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک بہترین مہینہ ہے توبہ استغفار کا۔ ناظرین، آخری ایام چل رہے ہیں، اگر آپ نے اس مہینے میں اپنے آپ کو نہیں بخشوایا تو پھر سال بھر ماہ رمضان کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یہ توابین سے خدا محبت کرتا ہے، جو توبہ کرتے ہیں، جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ بے شک جو ہے تقوی والوں سے محبت کرتا ہے جو متقین ہوتے ہیں۔ ناظرین، روزہ بہترین ذریعہ ہے متقی بننے کا، کہ جو فلسفہ روزہ بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، اسی لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم بھی جو ہے روزہ رکھیں تاکہ روزے کے ذریعے سے تقوی حاصل کریں، اور تقوی حاصل کر کے اللہ کی محبت حاصل کریں، کہ جو ہماری خلقت کا مقصد ہے کہ خدا سے قریب ہونا۔ تو اللہ جو ہے متقی لوگوں سے، جو پرہیزگار لوگ ہیں ان سے محبت کرتا ہے، جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، جن کا دل ہر وقت جو ہے خدا کے خوف سے لرزا رہتا ہے۔
واللہ یحب الصابرین، اللہ جو ہے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بھی جو ہے روزہ اس مقصد کو بھی ادا کرتا ہے، کیونکہ روزے کا نام ہی صبر ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کی مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، یعنی روزہ اور نماز سے۔ تو صبر بھی جو ہے خدا کی محبت کا مرکز ہوا کرتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لہٰذا روزہ رکھے تاکہ صابروں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی جو ہے برکات ہیں، بڑی رحمات ہیں کہ ایک روزہ جو ہے ہماری کتنی مشکلات کو حل کرتا ہے، اور کہا کہ جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی ہو روزہ رکھو، نماز پڑھو، ان سے مدد مانگو، نہ کہ جو ہے کسی دنیا والوں سے مدد مانگو۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ جو ہے توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، نہ کہ جو ہے کسی اور پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم دنیا کے ارے غیر نتو خیر سب پہ بھروسہ کر لیتے ہیں سوائے اللہ کے۔ مگر اگر انسان زندگی میں، لائف میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے۔ کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، وہ اللہ کی جو شکم مادر میں ہم کو رزق پہنچا رہا ہے، ہم کو رزق دے رہا ہے، کیا جو ہے اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہمیں بھوکا رکھ دے گا؟ اس وقت جو ہے بڑا مشکل دور سے ہمارے تمام ہندوستانی اور غیر ملکی بھی جو ہے گزر رہے ہیں، جو بیرون ملک میں ہیں وہ بھی جو ہے جو غریب ہیں، کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے کرونا نامی بیماری کی وجہ سے۔ مگر ایسے دور میں اگر بھروسہ ہم کر سکتے ہیں تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں کہ اللہ جو ہے ہماری مدد کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ جو ہے عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عدل کی صفات بڑی اچھی صفت ہے کہ انسان کے اندر عدل ہو۔ عدل نہیں ہوئے تو انسان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر، دل میں، ضمیر میں عدل ہونا چاہیے، اور عدل بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ عدل کی وجہ سے جو ہے ہم دنیا و آخرت کو حاصل کر سکتے ہیں، خدا سے قریب ہو سکتے ہیں، خدا کی مرضی کا اور اس کی رضاعت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ناظرین محترم ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں ارشاد فرما دوں کہ جو ہے معصوم نے ارشاد فرمایا دل خدا کا حرم ہے، لہٰذا جو ہے تم حرم اللہ سے غیر خدا کی محبت کو مت جو ہے اس میں ٹھہراؤ۔ دل جو ہے پروردگار عالم کا گھر ہے، مکان ہے۔ اس کہا گیا ہے کہ حرمت المومن اعظم من الکعبہ، کہ مومن کی عظمت جو ہے کعبے سے زیادہ جو ہے بلند ہے۔ تو اگر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو کعبے سے زیادہ بلند کریں، تو اس دل میں ہم کو نجاست کو جگہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جو ہے یہ دل جو ہے خدا کا حرم ہے، خدا کا گھر ہے۔ اس میں صرف اور صرف جو ہے خدا کی محبت کو بسائیں، اس کے علاوہ جو ہے غیر اللہ کی محبت کو نہ بسائیں، ماں ہوں یا باپ ہوں یا دوسرے ہوں۔ روایت میں کہا گیا ہے خدا کی جو ہے محبت اگر دل میں تمہارے ہے تو اس محبت کے مقابلے میں جس کی بھی محبت آ جائے اسے برطرف کر دو، چاہے وہ ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کیونکہ خدا کی محبت سے بڑی محبت کوئی نہیں ہے۔ جس قرآن نے ماں باپ کی اہمیت کو بتایا ہے، مگر اسی میں کہا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، نافرمان اولاد جو ہے اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے، اگر جس سے اس کے ماں باپ راضی نہ ہو اس کی نماز روزہ سب بیکار ہے۔ مگر اسی قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ محرمات کی طرف لے جا رہے ہوں تو ان کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ اس سے خدا کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو اگر جو ہے خدا کی محبت کے مقابلے میں ماں باپ کی محبت آ جائے تو اس کو بھی ٹھکرا دو۔ تو ناظرین، جب ماں باپ کی محبت کو ٹھکرانے کے لیے جو ہے کہا جا رہا ہے تو دولت اور دنیا کیا ہے اس جو ہے کائنات میں خدا کی دولت کے مقابلے میں، خدا کی محبت کے مقابلے میں؟ تو ناظرین، ہمیں خاص طور سے توجہ دینی چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کی محبت کو کسی صورت جو ہے اس ماہ رمضان میں حاصل کر لیں اور خدا کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھیں۔ یاد رکھیے کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہے اور اس سے ہماری دوستی نہیں ہو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا چاہے اس چینل پہ یا کسی دوسرے چینل پہ، کہ اللہ کی محبت
ऐसी मोहब्बत है कि इसके होते हुए दुनिया की कोई भी मोहब्बत जो है काम नहीं आती है। मगर जो है एक बात मैं बता दूं कि दोस्ती जो है हमारी अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, और किसी से दुश्मनी भी हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए हो। अल्लाह की रज़ा हासिल करना है हमको हर सूरत, और इसको किसी तौर से हमको हासिल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम कि आपने जो है हमारे इस मुख्तसर से बयान को सुना, और आप जो से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें। नाज़रीन मोहतरम, लीजिए इसी के साथ जो है सवाल का सिलसिला शुरू होता है। कल जो है मैंने जो गुफ्तगू आपके सामने किया था, उसी से जो है चंद सवाल जो है आपकी खिदमत में जो है हम पेश करते हैं कि कल एक आरिफ बिल्लाह का हमने वाक़या आपके सामने जो पेश किया था। आरिफ बिल्लाह ने नानबाई को क्या नसीहत किया, ये पहला सवाल है कि आरिफ बिल्लाह ने नानबाई को क्या नसीहत किया। और दूसरा सवाल जो है कि जवाद के मासूम ने क्या माने बयान किए हैं। जो जवाद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था दुआ में, उस जवाद के मासूम ने क्या माने बयान किए हैं, तफसीलन बयान करिए। और तीसरा सवाल यह है कि जब खुदा किसी से नाराज़ होता है तो सबसे पहले वो कौन सी चीज़ है जो उससे सल्ब कर लेता है। जब खुदा किसी से नाराज़ होता है तो सबसे पहले वो कौन सी चीज़ है जो उससे सल्ब होता है। नाज़रीन मोहतरम, ये 3 सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ हैं। इसी के साथ जो है हमारा ये प्रोग्राम और गुफ्तगू जो है यहीं पर तमाम होती है। वस्सलातु वस्सलाम व रहमतुल्लाह।